کیا کیا؟ بولو تو صحیح. پھونکا. قرآن پاک میں موجود نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کیا کیا؟ پھونکا. تو جب پھونکا نا تو حضرت مریم حاملہ ہو گئی. کیا ہوئی؟ اب یہاں دیکھو عادت ایسی ہے، یہ ہے عجیب بات ہے. رب قادر ہے. فنفخنا، اللہ پاک ہم نے پھونکا، تو پھونکا جبریل نے، لیکن اللہ پاک ہم نے پھونکا. تو جبریل کی پھونک اور رب اپنی پھونک کہہ رہا ہے. اسی لیے بتا رہا ہے جو ہمارے ہو جاتے ہیں ان کے کام بھی ہمارے ہی ہوتے ہیں. وہ خیر نہیں ہوتے، وہ ہمارے ہی ہوتے ہیں. تو ہمارے کام ان سے صادر ہوتے ہیں، ہمارے آرڈر سے ہوتا ہے. پھونکا تو جبریل کی پھونک تھی، ذریعہ جبریل کی پھونک ہے، تو حضرت مریم حاملہ ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیارے بیٹے عطا ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ ذریعہ. اب جبریل کی پھونک میں طاقت ہے؟ کہتے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے کہا از خود نہیں کر سکتے، لیکن رب کی عطا سے رب جو چاہے کر سکتے ہیں. رب جو چاہے کر سکتے ہیں. اس لیے چند جو مثالیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات تو سنتے رہتے ہیں، لیکن کرامات کے منکر بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی شانوں کے منکرین بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے اس سے ہٹ کر بیان کیا ہے کہ تاکہ مضبوط ہو جائیں سننے والے بھی، انہیں پتہ چلے کہ اللہ کا فضل ہے. ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں آمینہ کے لال کی زبان ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث پاک ہے. تو ہم قرآن کو بھی بیان کرتے ہیں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق بات بھی کرتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں اس پہ بھی غور و فکر کریں کہ آپ نے دین پڑھا ہے اور پڑھایا ہے اور پڑھاتے رہے ہیں. آپ ساری زندگی پڑھاتے رہے ہیں. جو آپ نے نگاہوں سے دل چمکائے ہیں وہ بھی، اور جو آپ نے علم حدیث پڑھایا، علم قرآن پڑھایا، تفسیر پڑھائی، علم نحو پڑھایا، علم سر پڑھایا، اور اس کے علاوہ فصاحت و بلاغت کے علم، کیا دریا تھا علم کا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیان کرنے کے لیے آئے تو اس وقت 10 تھے، پھر بڑھتے گئے 100 200 300، پھر ایک وقت آیا کہ حضور بیان فرما رہے اور 70,000 کا مجمع ہے. اور کوئی مجمع ایسا نہیں تھا، کوئی مجمع ایسا نہیں تھا. شروع سے لے کے آخر تک لوگ بڑھتے رہے، آپ کی تقریر ہوتی اور ایسا اثر کرتی کہ ایک جنازہ ضرور اٹھتا تھا. ایک جنازہ ضرور اٹھتا تھا. لوگوں کے دل پھٹ جاتے تھے. لوگ آپ کی مجلس میں آتے اور آپ جب گفتگو کرتے تو پھر ایسا اثر ہوتا، ایسا نور برستا، بیٹھے زمین پہ ہوتے تھے، حاضی عرش میں لگ جاتی تھی، وہ پہنچ جاتے تھے. تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی. یہ میں نے اس لیے بیس رکھی کہ یہ پھر منکر ہوتے ہیں یہ کیسے ہوا. ہم نے کہا خدا کی قدرت ہے، خدا قادر ہے. عاصم بن برقیہ کے ذریعے تخت بھی لا سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. وہی رب غوث پاک کا بھی رب ہے، وہ غوث پاک کے ذریعے یہ بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.